اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی ہے اور اس میں جو بھی عدم شماری کا پروسیس ہے اس میں وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی جو شکایتیں عوام کو یا حکومت کو اس مردم شماری کے پروسیس میں ہے اس میں جو خدشات ہیں اس میں وفاقی حکومت ساتھ دے اور وفاقی حکومت ان خدشات کو دور کرے۔ جہاں جہاں پہ اعتراضات آ رہے ہیں، جہاں جہاں پہ پرابلمز ہو رہے ہیں، ان پرابلمز کو فوری طور پر وفاقی حکومت اس کا نوٹس لے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی عدم شماری کا مرحلہ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے حل ہو اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے کسی کو بھی کوئی شکایت نہ ہو، کسی کے کوئی خدشات نہ رہیں۔ کل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی لاؤڈلی اس چیز کو کہا، وزیر اعلیٰ صاحب وہ بھی کافی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور آج سندھ اسمبلی نے بھی یہ ریزولوشن پاس کر دیا ہے کہ بغیر کسی خدشات کی چیزیں ہو۔ ملک میں اس وقت مہنگائی کے طوفان ہے اور مہنگائی پر توجہ ہے۔ جس طرح پہلے بھی کہا کہ یہ حکومت سندھ خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ صاحب جو بھی اہم اقدامات ہیں اس کے لیے جو کہ صوبائی حکومت کے انڈر ہیں اس پہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کام سارا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، لیکن جو صوبائی حکومت کر سکتی ہے عوام کو بہتری کے لیے جو بھی سہولیات ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی صورتحال اس وقت ملک کی جو ہے جس طرح چوہا بھاگتا پھر رہا ہے، اور پھر پہلے جو کہ بڑے آواز بلند کہتے تھے کہ جی جیل بھرو تحریک، اب وہ جیل سے بچاؤ تحریک انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، کیونکہ جیل جانے کا خوف جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں طاری ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ کل پھر ایک مرتبہ پھر عدالتوں کا تمسخر اڑایا گیا، عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑائی گئی، اور کل پی ٹی آئی کے جو انفارمیشن سیکرٹری تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ جی جو ہمیں لیٹر دیا گیا اس میں وارنٹ تو ہے ہی نہیں، گرفتاری کی کوئی بات ہی نہیں ہے، عدالت نے کہا ہی نہیں ہے۔ اگر عدالت نے گرفتاری کے لیے نہیں کہا گیا تھا تو پھر آج آپ عدالت کیوں گئے تھے؟ اور آپ نے عدالت میں یہ کیوں کہا کہ جی ہمارے گرفتاری کے جو وارنٹ وہ منسوخ کیے جائیں؟ جو آپ کو عدالت نے وہ آپ کی درخواست بھی منسوخ کر دی۔ تو صرف آپ دیکھیں، قوم دیکھیں، نوجوان دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ دیکھیں، سمجھدار لوگ دیکھیں، جن کو خدا نے شعور دیا وہ دیکھیں کہ ایک جماعت جو کہ صرف جھوٹ، فریب اور لوگوں کو بیوقوف بنانے میں مصروف عمل ہے، وہ جماعت جو صرف اور صرف عوام کو غلط باتیں کرنے میں مصروف عمل ہے، جن اداروں کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے اور 3.5 سال اس قوم کا، اس پاکستان کا، اس عوام کا استحصال کیا، پاکستان کی عوام کا استحصال کیا، پاکستان کی معیشت کا استحصال کیا۔ آپ کے دور میں 3.5 سال میں پاکستان کو کرپشن انڈیکس میں دنیا میں اور ترقی ملی۔ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنی بڑی کرپشن کی انڈیکس میں پاکستان کے نمبر نہیں گئے جتنا آپ کی موجودگی میں گئے، کیونکہ آپ صادق و امین نہیں تھے۔ اور جس کے کہنے پہ، جن کے کندھوں پہ چڑھ کے آپ اقتدار میں آئے، آپ اتنے محسن کش ہیں کہ آپ نے ان کے پیٹھ پہ چھرا گھونپا اور ان کے خلاف مہمیں چلا رہے ہیں۔ آپ ان اداروں کے خلاف جن کے لیے آپ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جمہوری یہ شخص ہیں، جب آپ اقتدار میں تھے، وزیر اعظم تھے خان صاحب، تو کہتے تھے جی کہ باجوہ صاحب جیسا کوئی جمہوریت پسند کوئی نہیں ہے، سب سے لبرل باجوہ صاحب ان کو لگتے تھے۔ جب تک وہ ان کو اپنے گود میں بٹھا کے اقتدار کی کرسی کے مزے دلوا رہے تھے تب تک ان کو سب سے زیادہ اچھے باجوہ صاحب لگ رہے تھے۔ اور جس دن ادارے نیوٹرل ہوئے، جس دن انہوں نے کہا کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سب سے زیادہ آپ گالم گلوچ پورے اس ادارے کے اوپر، ادارے کے ہر افسر کے اوپر، ادارے کے ہر افسر کو آپ بلیک میل کرنا شروع کر رہے ہو۔ اور یہ بلیک میل کا مقصد کیا ہے؟ ریسنٹلی
عمران خان جو یہ تحریک چلا رہے ہیں جس میں سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کے طوفان ہے، غنڈہ گردی کے ماحول ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں، پولیس والوں کو کل جس طرح یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی، ان سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی گئی، جو آپ یہ تحریک چلا رہے ہیں اور اب آپ فوج کے ہر اعلیٰ آفیسر کے خلاف جس طرح کی نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو اقتدار میں لے کر آئیں. یہ لوگ بلیک میل کر کے، یہ آپ ان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہو کہ بلیک میل آپ ان کو بلیک میل کرو اور وہ آپ کو کسی طریقے سے چور دروازے سے ایک مرتبہ پھر اقتدار میں لے کے آئیں. اور آپ کی طرف سے پیغام یہ ہے ان کے لیے کہ اگر کوئی رستہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں نکالا گیا تو عمران خان ایک ایک افسر کے نام پر جھوٹے پروپیگنڈا شروع کرتا رہے گا، ایک ایک آفیسر کو ملائن کرتا رہے گا، ایک ایک اعلیٰ اچھے افسران جن کی ریپوٹیشن بہت اچھی رہی ہے، فوج کے ان تمام بڑے افسران کے لیے اچھے اعزازات کے ساتھ ان کو نوازا گیا ہے، اچھے ان کا کیریئر رہا ہے، ان کے ایک ایک آفیسر کے خلاف آپ یہ تحریک اس لیے چلا رہے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی بلیک میلنگ میں آ کے تاکہ آپ سوشل میڈیا پہ ان کو بدنام اور ان کے خلاف گند نہ اچھال سکے، کیچڑ نہ اچھال سکے، یہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور کسی طریقے سے آپ کو بیک ڈور پہ اقتدار میں لے کر آئیں. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ شرم کا مقام ہے. آپ اتنے بڑے نائی ترم خان ہیں، نہ ہی آپ اتنی بڑی کوئی ہستی ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مارنے کی کوشش کرے گا یا آپ کو کوئی اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ جیسے بہت سارے لوگ اس ملک میں آئے اور پھر ان کا باپ بند ہو چکا ہوتا ہے. آپ بھی وہی شخص ہو جو چور دروازے سے اقتدار میں آئے، کندھوں پہ چڑھ کے آئے، آر ٹی ایس بیٹھنے کی وجہ سے آئے، آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا، چند لوگ آپ کو جو اپنے گودوں میں کھلا رہے تھے ان کی آپ نام کی تسبیح پڑھتے رہے اور پھر آپ آخر میں آپ نے ان کو ہی ڈچ کیا، ان کے ساتھ ہی غداری کی. تو آپ اپنے محسنوں کے ساتھ سچے نہیں ہو، آپ کسی اور کے ساتھ کیا سچے ہوں گے؟ اور میں یہ پہلے 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، حضرت علی کا قول میں گھڑی گھڑی یاد کرتا ہوں کہ حضرت علی کا قول یہ کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. اور احسان فراموش شخص جو ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نہ دین میں کوئی عزت ہے نہ دنیا میں کوئی عزت ہے. آج بھلے جو بھی چل رہا ہے زمان پارک میں اس پہ ڈسکس نہیں کروں گا، زمان پارک کی کہانیوں پہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، یا اس سے پہلے بنی گالا کی کہانیوں پہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن جو چل رہا ہے وہ اچھا نہیں چل رہا. جو پیغامات سننے کو مل رہے ہیں وہ اچھے نہیں مل رہے، اور یہ جعلی پلستر لے کر کب تک آپ بچتے رہیں گے؟ یہ جعلی پلستر لے کے، جعلی گولیاں لے کر کے، 4 گولیاں آپ کو لگی، 4 گولیاں عمران اسماعیل کو لگی، یہ جو آپ سارے پیدائشی بلٹ پروف پیدا ہوئے تھے سارے لوگ جن کو گولیاں بھی اثر نہیں کرتی، تو یہ زیادہ نہیں چلے گا اثر، اور حقیقت عوام کے سامنے آئے گی. وہ میں سن رہا تھا، کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کہ میری اور میری بیگم پہ کون سا کرپشن کا الزام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر کرپشن کا الزام نہیں تھا تو وہ گوگی آنٹی کو آپ نے کیوں ملک سے باہر بھیجا ہوا ہے؟ بلائیں ان کو پاکستان اور وہ گوگی آنٹی بتائیں کہ کون سی ٹرانسفر کے کتنے پیسے ایڈوانس اور بعد میں وہ کس خاتون کو دیتی رہی ہیں. وہ جو آپ لوگوں کے فال نکال کے لوگوں کو آپ کابینہ میں بھرتی کرتے رہے، وہ کس خاتون کے ذریعے جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہی، سارے آپ کا نیٹ ورک ہے. آپ بولتے ہیں آپ کے اوپر الزام نہیں ہے. بی آر ٹی کے پی کے کا الزام آپ کے اوپر، آپ بولتے ہیں آپ کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے. گھڑیاں چوریوں کا آپ کے اوپر الزام ہے، ٹیکس چوریوں کا آپ کے اوپر الزام ہے، ٹیکس کی امنسٹی آپ کے اور آپ کے خاندان نے لی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر قسم کا وہ کام، منی لانڈرنگ کے الزامات آپ پر ہیں، اکاؤنٹ چھپانے کے الزامات آپ پر ہیں، لیکن آپ بولتے ہیں میرے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. آپ سے بڑا کرپٹ اور منافق پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا جو آپ پوری دنیا کو کرپشن کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ساری برائیوں کی جڑ آپ خود ہو. اور جو شخص جس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا تھا صادق اور امین کا، آج وہ بھی کلیریفیکیشن پیش کر رہا ہے، میں نے تو 3 چیزوں پہ دیا تھا، ساری چیزوں میں نہیں دیا تھا. وہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے صرف 3 چیزوں میں صادق و امین کا دیا تھا، وہ 3 چیزیں بھی جھوٹی باتیں ہیں. اگر وہ پوری پٹیشن پڑھے اور اس پٹیشن کا غور کریں تو اس شخص کو صادق و امین کا تصور بھی دور کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان صادق و امین نہیں ہو سکتا. صادق اور امین جو ہے، یہ لفظ، یہ اصطلاح، یہ
کسی اور ہستی کے لیے ہوئی تھی. ہم سب گناہگار آدمی, ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. اور یہ بڑے فخر سے کہتا ہے ہاتھ میں تصویر پکڑ کے, جی میں صادق امین ہوں, پاکستان کا واحد صادق امین ہوں. ایک تو ڈوب مرنے چاہیے ایسے صادق امین پہ, اور جس نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے اس کو بھی 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ, اس کے عوام کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا ہے. آپ بالکل آنسریبل ہیں. اور آج وہ شخص جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے, یا مجھے وزیر اعظم کی کرسی دو ورنہ میں پاکستان کے ساتھ وہ حشر کروں گا جو دنیا یاد کرے گی. کیونکہ اس شخص کے پیچھے بیرونی خفیہ ہاتھ موجود ہیں. اس شخص کے پیچھے ایسی طاقتیں موجود ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, جو اس کو فنڈنگ کر رہی ہیں, جو اس کو الیکشنوں میں بھی فنڈنگ کرتی رہی ہیں, جو اس کی پوری تحریک میں بھی اس کو فنڈنگ کرتی رہی ہیں. اور وہ تانے بانے قریبی سے ملیں گے, اتنا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سرحد کو تھوڑا پار کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تانے بانے کون سے ممالک سے مل رہے ہیں, کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے, کہاں سے ان کی مدد کی جا رہی ہے. تو یہ شخص جو کہ بیرونی طاقت پہ اپنے ملک کے خلاف, اپنے ملک کے اہم اداروں کے خلاف, اپنے ملک کے اہم اداروں کے خلاف جس طرح کی گھناؤنی سازشوں میں مصروف ہے, یہ سب کے لیے آئی اوپنر ہے. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اقتدار رہے نہ رہے, حکومتیں رہے نہ رہے, لیکن ملک سلامت رہنا چاہیے. اور ملک میں اگر آپ اپنے ہی ملک کے افواج کے خلاف اتنی گھنونی سازشیں کر رہے ہیں, اپنے سیاستدانوں کے خلاف اتنے گھنونے جھوٹ بول رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اپنی نہ صرف آنکھیں کھولنی چاہیے لیکن ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کا گریبان پکڑنا چاہیے جو ملک کے خلاف اور ملک کے تمام سالمیت کے خلاف اس طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں. کہ عدالت کی طرف سے جو بھی ریلیف دیا جا رہا ہے اس کو انڈیو, وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملا. کل بھی دیکھا نا, اتوار کے دن یہ پہنچ گئے تھے, لیکن جب تنقیدیں ہونا شروع ہوئیں, ہم سب لوگ میڈیا پہ تھے, ہم نے کہا کہ جی اتوار کے دن بھی جو ہے لگتا ہے اب عدالتیں کھلنے جا رہی ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ عدالتیں کھلنے جا رہی تھیں, میری اطلاع ہے, مجھے کہیں سے معلوم ہوا, لیکن پھر شاید کچھ لوگوں نے انٹروین کیا اور عدالتیں نہیں کھلی. کچھ لوگ مطلب جوڈیشری میں صحیح, کچھ لوگوں نے انٹروین کیا, عدالتیں نہیں کھلی, بولا جی یہ اب تو ہمارے اوپر ٹھپا لگ جائے گا. لیکن جو ریلیف عمران خان کو عدالتوں سے انڈیور مل رہا ہے, جو پاکستان کی ہسٹری میں کہیں نہیں ملا, اس کی بھی مثال نہیں ملتی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص کے لیے ایک قانون, دوسرے شخص کے لیے دوسرا قانون, لاڈلے کے لیے دوسرا قانون, دوسروں کے لیے دوسرا قانون. دوسری بات جو آپ نے کی, بالکل عمران خان کو اقتدار میں غیر آئینی, غیر جمہوری طریقے سے لانا ایک قومی جرم تھا. میں کہتا ہوں یہ قومی جرم تھا, لیکن جنہوں نے جرم کیا انہوں نے یہ کہہ دیا جی آج کے بعد آئندہ ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے, تو اس کو اس ایکسکیوز کو مان دینا چاہیے. جو آپ کا سوال تھا اس میں بتا رہا ہوں, بالکل وہ چیز تھی, لیکن اب کے لیے بند ہونا چاہیے. یہ چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے لیے کسی کے لیے بھی وہ دروازہ کھلنا نہیں چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہی پوائنٹ رکھا ہے کہ ہمیں بالکل قبول نہیں ہے کہ کوئی چور دروازے سے اقتدار میں آئے. جو آپ کا جمہوری طریقہ ہے, آئینی طریقہ ہے, صرف اس کو ہی فالو ہونا چاہیے. ابھی وفا کی حکومت یا صوبائی پنجاب حکومت ان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو رہی ہے, بہت سی چیزیں ہیں وہاں پہ, لیکن ان کے خلاف کچھ کیسز سندھ میں بھی ہے. کیا سندھ پولیس وہاں پر جا کے گرفتاری کے لیے کچھ کرے گی؟ دوسری بات, کیا آپ سینسس کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں یا جو ہے اس میں کچھ ریفارم چاہتے ہیں؟ اچھا, آپ کا سوال میں میں دونوں کے ساتھ جواب دے دوں. سر میرا سوال حافظ نعیم الرحمان کے حوالے سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت ہم سے مینڈیٹ چھین رہی ہے اور کراچی کا اپنا جیلا میئر لانا چاہتی ہے, جو ہم کسی صورت نہیں لانے دیں گے. اور 10 مارچ سے وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر غیر معینہ مدت تک جو ہے نا دھرنا دے رہے ہیں. اچھا پہلے ان کا جواب دے دو, پھر آپ بتا دو. آپ کا جو سوال تھا, یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات پنجاب میں ہیں, ظاہر وہ پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے. اگر سندھ میں مقدمات ہوتے تو سندھ حکومت کم از کم اپنی ریٹ کو قائم کرنا جانتی تھی. دوسری بات سینسس کی بات, سینسس ہم چاہتے ہیں سینسس ہوں,
पीपल्स पार्टी चाहती है सेंसस हों, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है साफ और शफाफ सेंसस हों। कोई भी ऐसा सेंसस ना हो जिससे किसी भी को भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी शख्स को, किसी भी ग्रुप को कोई उसमें एतराज़ हो। ज़्यादा आपने हाफिज़ नईम रहमान साहब की बात की, हाफिज़ साहब बोले 10 तारीख का क्यों इंतजार कर रहे हैं, आज चले जाए इलेक्शन कमीशन के सामने। कोई ना ही हमें धांधली करनी है, ना हम धांधली की सोच रखते हैं। हाफिज़ नईम साहब को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि MQM के बाइकआउट की वजह से हाफिज़ नईम साहब ने जमायत इस्लामी की हैसियत से ज़्यादा सीटें ले ली हैं। अगर MQM बाइकआउट नहीं करती तो जमायत इस्लामी 20-25 सीटों से ऊपर की उनकी वैल्यू नहीं थी। जमायत इस्लामी ने ज़्यादा सीटें इसीलिए ले ली हैं। अब वो उनको मेयर का ख्वाब आंखों में आ रहा है, तो ये ख्वाब जो है वो देखते रहें। जमायत इस्लामी को ख्वाब देखने में किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।